فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ امریکہ کے بعد پاکستان کی بڑی کامیابی۔ امریکہ نے کالعدم BLA اور مجید بریگیڈ گروپ کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا BLA اور اس کا ذیلی گروپ مجید بریگیڈ عالمی دہشت گرد تنظیم ہے۔ BLA 2019 سے عالمی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل ہے۔ BLA نے 2024 میں کراچی ایئرپورٹ گوادر پورٹ پر خودکش حملوں کی ذمہ داری قبول کی۔ 2025 میں جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ اور 31 افراد کے قتل کا بھی اعتراف کیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا دہشت گردی کے خلاف عزم برقرار رہے گا۔ وزیر دفاع نے بیوروکریسی کی عیاشیوں کا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا۔ پروگرام خبر میں گفتگو کرتے ہوئے کہا بیوروکریسی جتنی کرپشن کہیں بھی نہیں۔ اپنی حکومت سے مطالبہ کروں گا بیوروکریسی پر قانون سازی کی جائے۔ کہا ہائیبرڈ نظام کی گفتگو پر مجھ پر تنقید ہوتی ہے، موجودہ ارینجمنٹ ڈیلیور کر رہا ہے۔ شہباز شریف نے جو راستہ اپنایا ہے یہ ملک اور اداروں کے لیے بہترین ہے۔ مری میں مسلم لیگ نون کے 3 بڑوں کی بیٹھک۔ پارٹی صدر نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف اور MPA نعیم اعجاز کے معاملے پر بھی گفتگو ہوئی۔ اور شاہ محمود قریشی 9 مئی کے مزید 2 کیسوں میں بری۔ دیگر PTI رہنماؤں کا سزا انسداد دہشت گردی۔ لاہور کی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ PTI رہنما یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز شیما، میاں محمود رشید، عائشہ بھٹا کو 10 سال قید کی سزا۔ عالیہ حمزہ اور سنم جاوید کو 5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ATC کے جج منظر علی نے کوٹ لکھپت جیل میں فیصلہ سنایا۔ ہمارے رہنماؤں کو سزا انصاف کا قتل ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا رد عمل۔ کہا ہمیشہ 9 مئی واقعات کی مذمت کی۔ جن لوگوں کو سزائیں سنائی گئیں وہ ہر قسم کے تشدد کے خلاف ہیں۔ اب بس ہونا چاہیے۔ تحریک تب تک چلے گی جب تک بانی کو رہائی نہیں ملتی۔ اسد قیصر نے کہا آج کے فیصلے کو عدالتوں میں چیلنج کریں گے۔ ان فیصلوں میں انصاف دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ یہ عدالت کا نہیں حکومت کا فیصلہ ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں پنجاب بانی PTI کی جلاؤ گھراؤ کی سیاست مسترد کر چکا۔ فتنہ پارٹی 14 اگست کو فساد کی پلاننگ کر رہی ہے۔ کسی نے قانون ہاتھ میں لیا تو قانون حرکت میں آئے گا۔ اتنی طاقت ہے کہ اپنے 6 دریا بھی واپس لے سکتے ہیں۔ جنگ بھارت نے شروع کی لیکن مکمل پاکستان نے کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بھٹ شاہ میں خطاب۔ کہا عبرتناک شکست کے بعد بھارت نے سندھو پر حملہ کیا۔ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر دنیا میں آواز اٹھائی۔ مجھے معاہدے کی بحالی کے لیے عوام کی ضرورت ہے۔ ہم سب مل کر اس ظلم کو روکیں گے۔ ہم جھکنے والے نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی شاہ عبداللطیف بھٹائے کے عرس کی تقریب میں شرکت، مزار پر حاضری دی، چادر چڑھائی، فاتح خوانی کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سمیت دیگر بھی بلاول کے ہمراہ تھے۔ بھارت کا ایٹمی بلیک میلنگ کا بیانیہ گمراہ کن ہے۔ پاکستان طاقت کے استعمال یا دھمکی کی مخالفت کرتا ہے۔ پاکستان نے بھارتی وزارت خارجہ کا غیر ذمہ دارانہ بیان سختی سے مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارت ہر موقع پر جنگی جنون اور بے بنیاد الزامات کا سہارا لیتا ہے۔ پاکستان ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے، مکمل سول کنٹرول میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم رکھتا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کا حقائق کو مسخ کرنے کا رویہ پرانا ہے۔ پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کاوشیں دنیا بھر میں تسلیم شدہ ہیں۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف مضبوط دیوار ہیں۔ لاہور کی مقامی عدالت نے سیالکوٹ سے گرفتار ADCR محمد اقبال کا مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ تفتیشی افسر نے بتایا ملزم سے 4.5 کروڑ سے زائد رقم برآمد کرنی ہے۔ شواہد اور تفتیش کے لیے 4 دن کا وقت دیا جائے۔ بہن بھائی کو کچلنے والا ڈمپر قانون بھی کچل رہا تھا۔ ڈمپر کا فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں تھا، گاڑی میں ٹریکر نہیں لگا ہوا تھا، ڈرائیور کے پاس لائسنس نہیں تھا۔
راشد منہاس روڈ پر ہونے والے حادثے پر ٹریفک پولیس کی رپورٹ میں ہوش ربا انکشافات۔ پولیس نے بتایا ڈرائیور کے پاس ہیوی ٹریفک لائسنس نہیں ملا، اس کے پاس LTV لائسنس ہے، وہ بھی 2016 میں ایکسپائر ہو چکا۔ ملزم کے کاغذات کی بھی تصدیق نہیں ہو سکی۔ گزشتہ روز ڈرائیور نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا تھا اس کا لائسنس اور شناختی کارڈ تشدد کرنے والے لوگ لے گئے۔ غفلت برتنے اور امن و امان کے قیام میں ناکامی پر 2 SHOs معطل۔ کراچی پولیس کا ڈمپر جلانے میں ملوث افراد کے خلاف بھی کریک ڈاؤن، مختلف علاقوں سے 18 افراد کو حراست میں لے لیا۔ حادثات افسوسناک ہیں لیکن اس کے بعد ہونے والی شرپسندی بھی قبول نہیں، ڈمپر جلانے والے افراد کو سزا دلوائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اعلان، ڈمپر مالکان کو کیمرے اور لائسنس کے لیے 15 دن کی مہلت، کہا معاہدے پر عمل نہ کیا تو ڈمپر چلانے نہیں دیں گے۔ شرجیل میمن کہتے ہیں دہشت گرد جماعت اور دہشت گرد ذہن کے لوگوں نے ڈمپر جلائے، چند دنوں سے کیا بولا جا رہا ہے، کون سے جملے دوبارہ دہرائے جا رہے ہیں، سب پر نظر ہے، بدمعاشوں سے بدمعاشوں کی طرح نپٹا جائے گا۔ MKM کے رکن طہا احمد خان بولے بے لگام ڈمپر موت بانٹ رہے ہیں اور حکومت مافیا سے مذاکرات کر رہی ہے، کیا مرنے والوں کے کوئی حقوق نہیں؟ سندھ حکومت کو ڈمپر تلے کچلے جانے والے بہن بھائی کے لواحقین کا بھی خیال آ گیا۔ وزیر داخلہ سندھ نے اہل خانہ کو معاوضہ دینے کا اعلان کر دیا۔ ایکسپورٹ کے باعث چینی کا ذخیرہ ضرورت سے کم ہو گیا، غلط تخمینوں کی بنیاد پر چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی۔ فیصلہ سازی شوگر ملز ایسوسی ایشن کے فراہم کردہ ڈیٹا کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے۔ مسابقتی کمیشن کی وزیر خزانہ کو شوگر سیکٹر پر بریفنگ، محمد اورنگزیب نے کہا شوگر سیکٹر کو مکمل ڈی ریگولیٹ کیا جائے گا۔ وزارت صنعت و پیداوار کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے تجارت کی ذیلی کمیٹی کو بریفنگ، بتایا ملک میں چینی کی کمی نہیں، 17 لاکھ ٹن چینی موجود ہے۔ سمگلنگ رکنے سے چینی کی ماہانہ کھپت میں کمی آئی۔ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کراچی میں 1 لاکھ ٹن چینی خریداری کا ٹینڈر کھل گیا، 4 کمپنیز کی بولیاں TCP کو موصول۔ کاروباری اداروں کا معیشت پر اعتماد 4 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، معاشی اشاریوں میں بہتری، کرپشن میں کمی حکومت کی بہترین پالیسیوں کا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گیلپ بزنس کانفیڈنس انڈیکس رپورٹ پر اظہار اطمینان، کہا گیلپ سروے سیاسی و اقتصادی استحکام کا عکاس ہے، معاشی اصلاحات کے ثمرات عام آدمی تک پہنچنا شروع ہو گئے۔ FBR کی ڈیجیٹائزیشن اور توانائی شعبے کے اصلاحات نے سرمایہ کاری کی راہیں کھولی، اصلاحات اور شفافیت سے تاجروں کے لیے آسانیاں پیدا ہوئیں۔ اسرائیل نے غزہ میں ظلم دکھانے والی آنکھیں چھین لی، الجزیرہ کے صحافی انس الشریف 4 ساتھیوں سمیت اسرائیلی حملے میں شہید۔ اسرائیل نے الشفا ہسپتال کے قریب صحافی کو ٹارگیٹڈ حملے میں شہید کیا۔ انس الشریف غزہ میں اسرائیلی مظالم دکھانے والی توانا آواز تھے۔ انس الشریف نے شہادت سے کچھ دیر پہلے اسرائیلی بمباری کی فوٹیج دکھائی تھی۔ 6 اپریل کو اپنی وصیت میں لکھا تھا اب چاہے وہ زندہ رہیں یا نہیں، دنیا یاد رکھے فلسطین آزاد ہونا چاہیے، لوگوں غزہ کو نہ بھولنا، دعا ہے میرا خون آزادی کی روشنی بنے۔ اپنی والدہ، بیوی، بیٹی شام، بیٹے صلاح اور تمام اہل خانہ کو امت کے حوالے کیا۔ انس الشریف اور ساتھیوں کی شہادت پر دنیا بھر کی مذمت، قطری وزیر اعظم کا شدید رد عمل، کہا اسرائیل کی جانب سے صحافیوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنانا انسانی تصور سے بھی بالاتر ہے، عالمی برادری اور اس کے قوانین اس المیہ کو روکنے میں ناکام ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی بھی اظہار تشویش، کہا غزہ میں صحافیوں پر حملوں کی شفاف اور آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ فرانسیسی صدر نے خبردار کیا نیتن یاہو تباہی سے پہلے رک جاؤ، اسرائیل کا غزہ پر مکمل کنٹرول کا منصوبہ بڑی تباہی لائے گی۔ آسٹریلیا کا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان، نیوزی لینڈ نے بھی فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے پر غور شروع کر دیا۔
غزہ میں اسرائیل کا پیدا کردہ قحط، مزید 11 افراد دم توڑ کر، خوراک کے منتظر افراد پر بھی حملے، 20 فاقہ کو شہید، 24 گھنٹوں میں 61 شہادت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گلگت میں لینڈ سلائیڈنگ سے 7 رضاکار جاں بحق ہونے پر گہرے دکھ کا اظہار، لواحقین سے تعزیت، کہا انسانیت کی خاطر جان قربان کرنے والے رضاکاروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زخمیوں کو ترجیحی بنیادوں پر بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ بھارت میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی ووٹ چوری مارچ کے دوران گرفتار۔ راہل گاندھی دیگر اراکین کے ساتھ پارلیمنٹ سے الیکشن کمیشن جا رہے تھے۔ راہل گاندھی کا کہنا ہے سچائی سب کے سامنے ہے، آپ بات نہیں کر سکتے ہیں۔ حکومت اپوزیشن کی آواز دبانے کے لیے طاقت کا استعمال کر رہی ہے۔ یہ 1 مین 1 ووٹ کی لڑائی ہے، ہمیں شفاف ووٹر لسٹ چاہیے۔ مظاہرین مودی ووٹ چوری بند کرو کے نعرے لگاتے رہے۔ آئین کے تحت ہر شہری کو اظہار رائے کی مکمل آزادی ہے۔ ملک کی ترقی میں اقلیتی برادری کا اہم کردار ہے۔ پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی اور تمام حقوق حاصل ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کا اقلیتوں کے دن خصوصی تقریب سے خطاب، کہا پاکستان ہر قسم کے انتہا پسندی، مذہبی عدم برداشت کے خلاف پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیغام میں کہا بانی پاکستان نے 11 اگست 1947 کی تقریب میں اقلیتوں کے محفوظ مستقبل کی ضمانت دی۔ اقلیتوں کی خدمات کو قومی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا پاکستان میں بسنے والا ہر شہری خواہ وہ کسی بھی مذہب سے ہو برابر کا پاکستانی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی اقلیتی برادری کو مبارکباد، نیک تمناؤں کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا اقلیتیں پاکستانی معاشرے کا حسن اور سر کا تاج ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کراچی میں سوامی نارائن داس مندر آمد، اقلیتوں کے قومی دن کی تقریب میں شرکت کی۔ رکن قومی اسمبلی عبدالقادر گیلانی کی قیمتی گھڑی چوری، 1 کروڑ 80 لاکھ روپے کی گھڑی بارسلونا میں چوری ہوئی۔ عبدالقادر گیلانی نے بتایا چور ان کے ساتھ میزبان کی گھڑی بھی چھین کر لے گئے۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے اسپین میں سیر و تفریح کے لیے گئے ہیں۔ جام شوروں میں امریکی کونسل جنرل کی انگلش ایکسیس پروگرام کے اسپورٹس ڈے میں شرکت۔ کونسل جنرل نے طلباء کو تائیکوانڈو کے جوہر سکھائے، طلباء کے ساتھ کرکٹ میچ بھی کھیلا۔ پاکستانی کرکٹر حیدر علی کے کیس میں اہم پیش رفت۔ ذرائع کا کہنا ہے ریپ کا الزام لگانے والی لڑکی کی حیدر سے پرانی دوستی تھی۔ لڑکی نے مانچسٹر میں ہوٹل کی بکنگ خود کرائی، ٹرین میں گئی، پورا دن حیدر کے ساتھ گزارا۔ 3 اگست کو لڑکی نے حیدر کے خلاف مانچسٹر پولیس میں شکایت کی۔ ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو دوسرے ون ڈے میں 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ میزبان ٹیم نے 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ ویسٹ انڈیز نے 181 رنز کا ہدف 10 گیند قبل 5 وکٹ پر حاصل کیا۔ میزبان ٹیم کی جانب سے روسٹن چیس 49 رنز بنا کر ٹاپ اسکورر رہے۔ پاکستان نے پہلے کھیل کر 37 اوورز میں 7 وکٹ پر 171 رنز بنائے تھے۔ بارش کے باعث میچ کو 35 اوورز تک محدود کر دیا گیا تھا۔ کپتان محمد رضوان کہتے ہیں پچ اور کنڈیشنز اب تک سمجھ نہیں آئیں۔ پچ بیٹنگ کے لیے بہت مشکل تھی، بلے بازوں نے اچھا کھیلا۔ لٹل ماسٹر حنیف محمد کو مداحوں سے بچھڑے 9 برس بیت گئے۔ حنیف محمد نے پاکستان کے لیے متعدد ورلڈ ریکارڈ بنائے۔ 5ویں ٹیسٹ میں 3915 رنز، ویسٹ انڈیز کے خلاف 337 رنز کی میراتھن اننگز، 970 منٹ وکٹ پر ڈٹے رہے۔ فرسٹ کلاس میں 499 رنز کی انفرادی اننگز بھی کھیلی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے لیجنڈری پلیئر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کبھی پاکستان بھی ہاکی میں اولمپک چیمپئن تھا۔ 1984 میں آج ہی کے دن لاس اینجلس میں ہاکی کا اولمپک گولڈ میڈل جیتا تھا۔ منظور جونیئر کی قیادت میں پاکستان نے جرمنی کو فائنل میں 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دی تھی۔ یہ پاکستان ہاکی کا تیسرا اور آخری اولمپک گولڈ میڈل تھا۔
اور جشن آزادی نیشنل رینکنگ پیڈل کپ کا کراچی میں آغاز. ایونٹ میں ملک بھر سے 100 سے زائد پلیئر شرکت کر رہی ہیں. مینز کیٹیگری میں 32، ویمنز اور مکس ڈبلز میں 16 ٹیمیں ان ایکشن ہیں. فاتح پلیئرز کو 6 لاکھ روپے کی انعامی رقم اور ایشین چیمپئن شپ میں پاکستان کی نمائندگی کا موقع بھی ملے گا. مقابلے 14 اگست تک جاری رہیں گے.